اسلام بے شک حق اور سچ کا مذہب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس وقت اپنے مذہب سے کوسوں دور ہو چکے ہیں اور مذہب کو صرف ایک علامتی طور پر اپنایا گیا ہے۔ اس کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ رب العزت نے دین اسلام کی تکمیل کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا اور اس تمام تر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک نے اس دنیا پر اپنی حجت تمام کر دی ہے اور ہر قوم میں اپنا نبی بھیجا ہے۔ اگر ہم دنیا کے کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں تقریباً ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی نظر آتا ہے۔ البتہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سب سے زیادہ نبی عرب کے خطے میں بھیجے گئے، اور یہ بات اتنی حیران کرنے والی بھی نہیں ہے کیونکہ بنیادی طور پر انسان کی تہذیب و تمدن کا ارتقا بھی اسی علاقے میں ہوا تھا۔ ایک ایسا علاقہ جہاں تہذیب و تمدن نے جنم لیا ہو اور زیادہ تر نبی اسی علاقے میں بھیجے گئے ہوں گے۔ البتہ اس دنیا میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پر کوئی نبی نہیں بھیجا گیا، اور ہمارا مذہب دنیا میں موجود تمام تر مذہب سے پرانا اور اب تک چلے آنے والا مذہب ہے۔ اگر فرض کریں تو ایک لحاظ سے ان کی بات سچ بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندو مذہب کی، جس کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہندو مذہب اس دنیا میں تب سے موجود ہے جب اسلام یا مسلمانوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ تو پھر آخر ہندوستان میں بھیجے جانے والے نبی کا نام کیا تھا اور اس نبی نے ہندو قوم کو کیا کیا تعلیمات دیں؟ اسی بات کا تجزیہ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے اور ہم اس بات کو آگے بھی پھیلا سکیں کہ خود ہندوؤں کی کتاب میں اس نبی کا تذکرہ موجود ہے اور ہندوؤں پر انہیں مبعوث کیا گیا تھا۔ دوستو، ہندو مذہب کے ماننے والے پنڈتوں، پجاریوں اور عام عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہندو مذہب اس دنیا میں تقریباً 5000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے موجود ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں بھیجے جانے والے نبی کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی تاریخی کتابوں میں ایسے کسی نبی کا ذکر موجود ہے کہ جنہیں ہندوستان میں مبعوث کیا گیا ہو؟ اگر ہم ہندو قوم کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم دراصل دریائے سندھ کی وجہ سے ہندو قوم کہلاتی ہے، بلکہ دریائے سندھ کی وجہ سے ہی آج ہندوستان کہلاتا ہے۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے تڑاور جن پر آریاؤں نے قبضہ کیا اور انہیں اپنا غلام بنایا، وہ لوگ سندھو کہلاتے تھے۔ یہ لفظ بگڑتے بگڑتے ہندو بن گیا اور اس قوم یعنی آریائی اقوام نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مذہب پھیلتا پھولتا چلا گیا۔ اور اگر ہم خود ہندو مذہب کی کتابوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کتابوں میں نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اور ان کی پوری نشانیاں موجود ہیں، بلکہ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش اور اس کے بارے میں بھی واضح اشارے دیے گئے ہیں۔ ہندو مذہب میں تقریباً 4 کتابیں ہیں جنہیں ویدیں کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اشارے جس کتاب میں ملتے ہیں وہ رگ وید ہے۔ اس کے علاوہ دیگر الہامی مذاہب جنہیں تاریخ سامی مذہب کے نام سے بھی جانتی ہے، ان سب میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے جب اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمایا اور ان کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس وقت شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی صورت میں جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا۔ یہ تمام تر واقعات تمام سامی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں موجود ہیں۔ البتہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ تمام تر واقعات ہندوؤں کی ویدوں میں بھی موجود ہیں، جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ان کتابوں میں محض اس لیے پہنچی ہیں کہ ان پر کوئی نہ کوئی نبی ضرور مبعوث ہوا ہوگا۔ اس حوالے سے ماہرین تاریخ کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ مقبول رائے کے مطابق اس دنیا میں بھیجے جانے والا سب سے پہلا نبی بھیجا ہی ہندوستان کی زمین پہ گیا تھا۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں جنہیں ہندوستان کے علاقے سری لنکا میں موجود ایک پہاڑ پر اتارا گیا تھا۔ سری لنکا اور ہندوستان کے درمیان موجود خشکی کا وہ پل بے شک اب زیر آب آ چکا ہے، لیکن ہزاروں سالوں تک خشکی کا وہ ٹکڑا بطور پل بھی استعمال ہوتا رہا ہے، جو سمندر سے گزرتے ہوئے خشکی کے ان دونوں ٹکڑوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ پل ان کے دیوتا ہنومان نے بنایا تھا تاکہ وہ رام کی مدد کو جا سکے، جبکہ تاریخی
तमाम तर हकाइक इस बात की नफी करते हैं। श्रीलंका में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान भी मौजूद है, जिसे महफूज रखा गया है, और इस हवाले से इस कदर शवाहद मजबूत हैं कि उनकी नफी नहीं की जा सकती। इस बात पर तकरीबन तमाम माहिरीन तारीख का इत्तफाक है कि हिंदुस्तान के इलाके में सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही भेजे गए थे। इसलिए इनकी किताबों में बड़ी तफसील से इनके तमाम तर खलात का जिक्र मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से ही बुत परस्ती का दौर शुरू हुआ, जब हाबील ने काबील को कत्ल किया था और हाबील की औलाद गुमराह होकर बुत परस्ती में मुब्तला हो गई। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया की कदीम तरीन बुत परस्त कौम हिंदू कौम ही है, जिन्होंने अल्लाह की भेजी हुई तालीमात में तसर्रुफ किया, इसमें इनहराफ किया और अल्लाह के साथ कई बुतों को शरीक ठहराया। और मुख्तलिफ तारीखी हकाइक भी इस बात की तायीद करते हुए नजर आते हैं। अलबत्ता माहिर तारीख का एक गिरोह ऐसा भी है जो इस बात पर इत्तफाक रखता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इस कौम पर एक और नबी भेजे गए थे, जिससे इस कौम ने भगवान बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी। हम यहाँ कृष्ण चंद्र की बात कर रहे हैं, जिन्हें हिंदू राम यानी वाहिद खुदा का अवतार समझते हैं। मुख्तलिफ तारीख माहिरीन के मुताबिक कृष्ण चंद्र तूफान नूह के बाद उस कौम पर मबूस किए गए थे। इसकी वजह यह है कि हिंदुओं की वेदों में तूफान नूह का भी बड़ी खुली तरह जिक्र मौजूद है। और एक बात ये भी समझ में आती है कि तूफान नूह के बाद दुनिया की बड़ी तादाद खत्म हो गई थी, तो मौजूदा हिंदू कौम की बुनियाद कृष्ण चंद्र नहीं रखी होगी। बहरहाल कृष्ण चंद्र हिंदू अकीदे के मुताबिक उनका देवता और भगवान जाना जाता है, और इस बात में कोई सच्चाई मौजूद नहीं है कि नाउज़ बिल्लाह वो नबी हो सकता है। हिंदू वेदों में कृष्ण चंद्र का न सिर्फ अवतार मौजूद है जो अरबी जुबान में तर्जुमा किए जाने पर नबी बनता है, बल्कि हिंदुओं की किताब में बड़ी तादाद से तौहीद का जिक्र भी मौजूद है। और इस बात पर जोर दिया गया है कि इस पूरी दुनिया को बनाने वाली और चलाने वाली और कुदरत रखने वाली जात सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसे हम मुसलमान अल्लाह और हिंदू राम के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, ये वो तमाम तर हकाइक हैं जो खुद हिंदू पंडित भी तस्लीम करते हैं। अलबत्ता आम हिंदू अवाम के सामने ये तमाम तर हकाइक नहीं लाए जाते, ताकि इनकी मजहबी पेशवाइयत पर फर्क न पड़े और आम अवाम को गुमराह रख कर कि लोग अपना उल्लू सीधा करते रहें। अलबत्ता ये कौम बुत परस्ती में इतनी डूबी हुई है कि ये लोग हजारों साल से बुत परस्ती ही करते चले आ रहे हैं। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब तुम मुझसे कोई बात सुनो तो उसे आगे पहुंचाओ। इसलिए हम मुसलमानों पर यह फर्ज है कि हम ये तमाम तर मालूमात आगे पहुंचाएं और कोशिश करें कि भूले भटके लोगों को हदायत का रास्ता नसीब हो सके, और हम भी इस्लाम पर सही मानों पर अमल करने वाले पक्के और सच्चे मुसलमान बन सकें। आमीन।